معاف فرمائے. جس کے ذہنوں میں چیز ہے, آپ کے یہاں تو اللہ کا فضل ہے, بعض علاقوں میں ایک ضلع میں ابھی 3 دن پہلے مذاکرے میں بہت ساری بات آئی, فوراً میسج آیا کہ سارے اشکالات دور ہو گئے, ہم سب محنت کرنے کو تیار ہیں. اللہ کے بندے, اشکال دیکھو, دعوت ایک ایسا چمن ہے, دعوت ایک ایسا چمن ہے, اس چمن میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں. جیسے دعوت, جیسے چمن میں خنزیر بھی آتی ہے اور چمن میں شہد مکھی بھی آتی ہے, دونوں اپنی اپنی چاہت کے مطابق آتے ہیں. خنزیر کو خنزیر کی غذا ملتی ہے, خنزیر کو خنزیر کی غذا ملتی ہے, اور شہد کی مکھی کو شہد کی مکھی کی. بس یہ ایسا چمن ہے, ہر قسم کے لوگ آئیں گے. لیکن اشکال جو ختم ہوتے ہیں بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے, مجاہدے کے بقدر مشاہدہ ہوتا ہے, مجاہدے کے بقدر مکاشفہ ہوتا ہے. جو مجاہدے میں نہیں ہیں انہیں مکاشفہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو مجاہدے میں, جو میدان میں نہیں ہوتے وہی اعتراض کرتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا انگلینڈ والوں نے, ہمارے یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں اعتراض کرتے ہیں, ہم کیا کریں؟ حضرت نے جواب دیا, اتنا وقت اللہ کے راستے میں لگوا دو, اعتراض کرنا چھوڑ دیں. سنیں آگے. لوگ پہنچے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے محتمم تھے, جنہیں بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا. فاتح بمبئی بھی کہا گیا, اسلام کا حکیم بھی کہا, حکیم الاسلام کہا گیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے, قاری صاحب میری زبان ہے, اسے قاری صاحب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بھی کہا گیا. لوگ پہنچے حضرت کے پاس, حضرت ہم کام کرتے ہیں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہم کام کرتے ہیں, بعض لوگ, ہم کیسے کام کریں؟ حضرت فرمایا تم کام کرتے رہو, وہ اعتراض کرتے رہیں. تم کام کرتے رہو, کل قیامت قائم ہوگی, کل قیامت قائم ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی, کام کرنے والے ادھر کھڑے ہو جائیں, اعتراض کرنے والے ادھر کھڑے ہو جائیں. تم کام کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے, وہ اعتراض کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج امتیاز ہوگا کون کام کرنے والے, کون اعتراض کرنے والے, کون معترض ہیں, کون معترف ہیں. کرتے رہو. اس لیے کہ ہم کسی کے اعتراض کا جواب نہیں دیتے. حضرت کے پاس لوگ آئے, حضرت اتنے اعتراض ہو رہے ہیں, اتنے اشکال ہو رہے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے. حضرت نے فرمایا ہماری خاموشی ہمارا جواب ہے, ہماری خاموشی ہمارا جواب ہے. جو کام حق ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا. پھر فرمایا اگر کوئی اپنے جواب کو فرشتوں کے جواب سے بہتر سمجھے گا, اپنے جواب کو فرشتوں کے جواب سے بہتر سمجھے گا, وہی کسی کا جواب دے گا. جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہماری طرف سے فرشتہ جواب دے گا. جو چاہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو, جو اللہ کی تائید چاہتا ہے, فرشتوں کی تائید چاہتا ہے, وہ خاموش رہے. جو خاموش ہوتا ہے اس کی طرف سے اللہ کے فرشتے لڑتے ہیں. اللہ اکبر. تو بات یہ ہوئی, 40 دن کی جماعت 60 دن کے لیے کیوں جا رہی ہے؟ چلا چل رہا تھا, یہ 60 دن کہاں چل رہا ہے؟ سنیں غور سے. ایم پی والے کہنے لگے ہماری جو جماعتیں وادی کشمیر جاتی ہیں, چلے کی جماعتیں 60 دن کے بعد واپس, کس کی ہمت پوچھنے کی ہے؟ ہمارے یہاں مستورات کی جماعت تنزانیہ سے آئی, عورتوں کی جماعت 2 ماہ کے لیے آئی, 7 مہینے کے بعد واپس ہوئی, اور 7 مہینے کے بعد جا کر 4 مہینے کی بچی اپنے ساتھ لے کر گئی. مستورات حمل سے تھی, بچی پیدا ہوئی, اس کا عقیقہ ہوا, بچپنا گزرا اس کا, 7 مہینے کے بعد گئی. کتنی جماعتیں, تھائی لینڈ کی, فلپائنس کی, انڈونیشیا کی, ملیشیا کی, 4 مہینے کے لیے آئی, 1.5 سال تک جیلوں میں رہ کر 1.5 سال کے بعد گئی, 1.5 سال کے بعد گئی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے رمضان کے 30 روزوں کی تکمیل شوال کے 6 روزوں سے ہوتی ہے. ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے. رمضان کے 30 روزوں کی تکمیل عمل کر لیتے ہیں, لیکن عمل کی تکمیل کے لیے نہیں سوچتے. جیسے مسافہ کرنا سلام کی تکمیل ہے, بعض لوگ سلام کر لیتے ہیں, مسافہ نہیں کرتے. سلام کی تکمیل کیسے ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے مسافہ کرنا سلام کی کیا ہے؟ تکمیل ہے. مسافے کے بغیر سلام کی تکمیل نہیں ہوتی. عمل کر لیا, روزہ رکھ لیا, روزے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ جب 30 دن کے اعمال کی تکمیل 6 دن زیادہ لگانے سے ہوتی ہے, تو 40 دن کے اعمال کی تکمیل 8 دن لگانے سے ہوگی. 8 دن
صحیح روایت ہے جو کوئی 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر الاولیٰ فوت نہ ہو، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرے، علماء نے لکھا ہے 199 نماز تو پڑھ لیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اگر ایک نماز رہ گئی تو یہ پروانہ ملنے والا نہیں ہے۔ کتنی تعلیم چھوٹتی ہے، کتنا گز چھوٹتا ہے چلے میں، کتنے انفرادی اعمال چھوٹتے ہیں۔ چلہ اعمال کا ہے، چلہ کس کا ہے؟ اعمال کا ہے۔ تو اگر 40 دن کے بجائے 48 دن کا چلہ لگایا گیا، جو جماعت بیرون جاتی ہے اس کے لیے ہندوستان میں 15 دن عملی مشق کرائی جاتی ہے۔ کتنا دن نعمان بھائی؟ کتنے دن؟ 15 دن۔ بیرون جانے سے پہلے مشق کر کے جاؤ۔ ہم چلے میں جا رہے ہیں، چلے میں جا رہے ہیں ہم 10 دن کم سے کم، یا 20 دن یا 10 دن، اب تو 10 دن کی بات آ گئی، 10 دن مشق کر لیں تاکہ ہم صحیح روپ پر دعوت دینے والے بنیں۔ 4 اعمال کی دعوت 4 صفات کے ساتھ، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، گھر گھر کی ملاقات میں 4 اعمال کی دعوت دو، ایمان کی، نماز کی، اور علم سے مراد فضائل والا علم، تعلیم کی اور ذکر۔ یہ 4 اعمال 4 فریضے ہیں، یہ 4 اعمال 4 فریضے ہیں، یہ 4 اعمال اللہ کے قرب حاصل ہونے کے ذرائع ہیں۔ ذکر ایسا ذریعہ ہے، اللہ اکبر، ذکر ایسا اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے تقویٰ کی منتہا جنت ہے، تقویٰ کی منتہا جنت ہے، اللہ کے ذکر کی منتہا اللہ کی معیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے انا مع عبدی ما ذکرنی، انا مع عبدی ما ذکرنی، اللہ کے ذکر کی منتہا اللہ کی معیت ہے۔ یہ 4 اعمال، ایمان، نماز، علم اور ذکر، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو منتخب حدیث سے، فضائل اعمال سے، حیات الصحابہ سے سبقاً یاد کر کے دعوت میں لانا ہے۔ کیونکہ جب متکلم قرآن حدیث کی بات کو دعوت میں لاتا ہے اور اپنی ذات کو سامنے رکھ کر دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے متکلم کے دل میں قرآن کا، حدیث کا نور اتر جاتا ہے۔ اسی نور کو نور ایمان کہتے ہیں۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وَهُوَ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ نور ایمان آ گیا، کیا آ گیا؟ نور ایمان میں نور ہے، نماز میں نور ہے، علم میں نور ہے، ذکر میں نور ہے۔ اقرا مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہوں یا حسن سلوک، جب میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں تو اپنے اس کے درمیان حسن سلوک کا ایک نور پاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اخلاص نور ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ نور ہے۔ تو 4 اعمال کی دعوت 4 صفات کے ساتھ دینا ہے۔ کسی نے کہا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں اخلاص کہاں ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اخلاص کہاں ہے؟ جو زیادہ اخلاص کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ زیادہ ریاکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو یہ کہتا ہے ہم نظام الدین کی اطاعت کرنے والے وہ سب سے زیادہ نظام الدین کا نافرمان ہے۔ جو یہ کہتا ہے ہم تو اللہ کے لیے کام کرنے والے وہ سب سے زیادہ ریاکار ہے۔ جس کے لیے کر رہے ہو، صحابی قیصر کا یا کسرا کا تاج لے کر آئے، پیش قیمتی تاج لے کر آئے، اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک کر تاکہ معلوم نہ پڑے کون آئے۔ جو جہاں لا کے تاج دیا وہاں کے ذمہ دار نے کہا بھائی صاحب آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے؟ کہنے لگے جس کے لیے لایا ہوں مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، باپ کے باپ کو جانتا ہے، اگر اس کے لیے لانا نہ ہوتا تو یہ تاج یہاں نہیں ہوتا، ہمارے گھر پر ہوتا۔ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو جو کہتے ہیں بعض لوگ شدت پر ہوتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں، حضرت نے فرمایا یہ سب سے بڑا نافرمان ہے۔ اطاعت کہنے کی چیز ہے، اطاعت کرنے کی چیز ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ صرف 50 دن کے لیے، کتنے دن کے لیے؟ 10 دن عملی مشق کرنے کے لیے اور 40 دن چلہ لگانے کے لیے 5 اکتوبر سے یہ آخری اسپیشل آفر ہے۔ اسپیشل آفر ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو۔ بزرگوں نے سوچا اتنی بڑی خیر اور ہمارے ساتھی اس سے محروم رہ جائیں تو کیوں نہ کچھ اور اس کے اندر تبدیلی کی جائے، رعایت کی جائے۔ رعایت کرتے کرتے
50 दिन تک آ گئے. ہمارے مولانا پونا کہنے لگے اب اس سے بھی کم کراؤ گے کیا؟ اب تو نکل جاؤ. 84 سے 60 پہ آئے, 60 سے 50 پر. آپ کیا چاہتے ہو؟ 50 سے 40 پہ لاؤ گے, 40 سے 30 پہ لاؤ گے کیا؟ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ 30 بھی آ جائے تو ہو جائے کام. بعض لوگ ہوتے ہیں جو شروع کا روزہ پکڑ لیتے ہیں اور آخر کا روزہ پکڑ لیتے ہیں. ایک مسجد میں گیا 3 دن لگانے کے لیے, کچھ لوگ 8 رکعت کے بعد چلے گئے, چلو ٹھیک ہے. کچھ لوگ 10 رکعت کے بعد چلے گئے, یا اللہ 12 رکعت کے بعد چلے گئے, 14 رکعت کے بعد چلے گئے, کچھ 16. میں نے امام سے کہا امام صاحب آپ کیا کہتے ہیں مسئلہ کی نماز کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کم سے کم 8 سے لے کر 20 تک کے میں ہر 2 رکعت کے بعد لوگ جا رہے تھے. امام صاحب ہنسنے لگے, جانتے کچھ بھی نہیں, جہالت غالب ہے, جو جتنا پڑھ لے. جہالت غالب ہے.